تو ہر رسول کے سامنے ہر بیٹھنے والے کو حضرت اور رضی اللہ بنانے کی ناکام کوشش نہ کرو. جو لعنت اللہ تھا وہ لعنت اللہ ہے اور رہے گا، اور جو رحمت اللہ علیہ یا رضی اللہ علیہ یا علیہ السلام وہ تھا وہ ہے، اور قرآن ان کی طہارت کی گواہی دیتا تھا، ہے اور قیامت تک وہ رہے گا. کسی بل کے پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو تم ضرور یہ کہو گے. تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، کسی اور کو اس عقیدے میں لا کر اپنے ساتھ جہنمی بنانے کی ناکام کوششیں مت کرو. کوئی تمہارے کہے میں آ کر ہر لعنت اللہ علیہ کو رضی اللہ نہیں کہے گا. جسے دل کرے. تم تو جس نے جگر خار ہے جناب حمزہ کا، اس کو تم رضی اللہ کہنے لگے. یزید کی سگی دادی کو تم رضی اللہ کہہ رہے ہو. یزید کی سگی دادی کو تم لفظ حضرت کے ساتھ کہہ رہے ہو. یزید کی سگی دادی کو تم، یزید ملعون کی، یزید پلید کی سگی دادی کو تم حضرت کے ساتھ صحابیہ کہہ رہے ہو. جناب صحابیہ بننے کی صلاحیت ہوتی تو اس رسول کے چچا کے جگر کو کیوں نکال کر چباتی؟ آج کس خام خیالی میں تم پڑے ہوئے ہو؟ تھوڑا سا تم نے دھوکے دے کر کے ان عہدوں پر یا ان جگہوں پر پہنچ گئے کہ 250-260 نمائندگان میں سے تمہیں 25 اکیلے جب نظر آئے اس بل کو بل بلا کر کے پاس کروانے کی کوششوں میں لگے رہے. تم کس نتیجے پر پہنچ رہے ہو؟ کیا واقعی میں تمہارا یہ کہنے سے بل پاس ہو گیا؟ کیا تمہارے یہ کہہ دینے سے اس بل پر امپلیمنٹ ہو جائے گا سب کچھ پاکستان میں؟ انشاءاللہ اس بل کو باطل کروانا بھی اس طرح سے نہیں کہ صرف 25 کی موجودگی میں، پورے 260 کی موجودگی میں اس بل کو ناکام بھی انشاءاللہ حیدر کرار کے ماننے والے کروائیں گے. چھپے راستوں سے اقدامات کرنا ہمارا کام نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پر خیبر میں حیدر نظر آ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بدر میں حیدر نظر آ رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر حنین میں حیدر نظر آ رہے ہیں. اسی حیدر کرار کے یہ ماننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے اس چور راستے سے آنے والے بل کو نہ قبول کیا تھا، نہ قبول کیا ہے، نہ قبول کریں گے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. ابھی قرآن سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، جنہوں نے رسول اللہ، توجہات کا طالب ہوں، جنہوں نے رسول خدا سے اپنے کانوں سے رسول خدا کی ڈائریکٹ زبان سے نکلنے والے جملات قرآن کو سنا ہے نا، ان کی سمجھ کے بارے میں، ان کی سمجھدانی کے بارے میں، ان کے فہم کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے محمد آپ کا پہلا کام یہ، سورہ جمعہ کے اندر، اے محمد آپ کا پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن تلاوت کر کے سنائیں گے. ٹھیک ہے، تلاوت کر کے سنا دیا. اب خدا جنہوں نے تلاوت سنی ہے محمد سے، ان کی سمجھدانی کے حوالے سے یہ اشارہ کر رہا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا آپ تزکیہ بھی کیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے. جو تزکیہ کرے گا وہ اور ہے، جن کا تزکیہ کیا جائے گا وہ اور ہیں. جن کا تزکیہ کیا جائے گا، ابھی ان میں سے بعض اسلام تو لے آئے ہیں لیکن شراب نوشی کرتے ہیں، اسلام لے آئے ہیں لیکن زنا کرتے ہیں، اسلام لے آئے ہیں لیکن غلط کام کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں. ان سب کاموں کا مجموعہ یہ لوگ ہیں جن کے اندر غلاظتیں پائی جا رہی ہیں. اے محمد ان کی ان غلاظتوں کو ان سے دور کر کے ان کا تزکیہ کیجئے. ان کا تزکیہ کیوں کیجئے اے محمد؟ ان کا تزکیہ اس لیے کیجئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. جب آپ ان کو قرآن سنا چکے، آیات قرآنی سنا چکے، ہم آپ کو یہ اطلاع دے رہے ہیں کہ انہیں آپ کے زبان سے بھی ہمارا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جب تک ان کا تزکیہ نہیں ہوگا.
ان کا پہلے تزکیہ ہوگا تو ان کو اس کے بعد آپ قرآن کی تعلیم دینا شروع کریں۔ معلوم چلا قرآن کی تعلیم دینا تیسرا کام ہے رسول کا۔ پہلا کام تھا قرآن پڑھ کر سنانا۔ معلوم چلا پڑھ کر سنانے سے سب سمجھ نہیں جاتے۔ جنہوں نے رسول سے کلام کو سنا سب لوگ سمجھ رہے نہیں تھے، اسی لیے تو خدا نے تیسرے جملے میں یہ کہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تزکیے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دو۔ جو کتاب آپ محمد، آپ خاتم الانبیاء، آپ سردار انبیاء ان کو سنا چکے ہیں، اس کتاب کی اب ان کو تعلیم دیں۔ تعلیم دینا اور ہے، فقط سنا دینا اور ہے۔ اور جب آپ ان کو تعلیم دیں گے اس وقت ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو اس کتاب کو سمجھنا شروع کریں گے، آپ کے رتبے کو سمجھیں گے، آپ کے مقام کو سمجھیں گے، آپ پر جب ایمان لے کر آ جائیں گے دل سے ایمان، تب ہم ان کے اس ایمان کو قبول کریں گے اور ان کو وہ حکمت عطا کریں گے۔ اچھا اگر ان کا ایمان ہم قبول نہیں کریں گے تو کیا چیز ہے؟ ان کا کون سا درجہ ہوگا؟ آپ کے سامنے تو بیٹھ کر ایمان 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 کر رہے ہیں۔ اے محمد آپ کی تو پہلے ہم زبان سے نکلنے والے ہر جملے کی اتھینٹسٹی پر مہر لگا چکے۔ قرآن کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس کتاب کے اندر کوئی شک کا شائبہ نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ اس کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ جس کتاب میں شک و شبہ نہیں ہے اس کتاب میں یہ بتایا جا رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِلَيْهِ۔ یہ محمد آخری نبی، یہ خاتم الانبیاء، یہ محمد مصطفیٰ اپنی زبان سے، اپنی ہوائے نفس سے کچھ بھی ارشاد نہیں کرتے، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، مگر یہ کہ ہم ان پر وحی نازل کرتے ہیں تب یہ آپ کے سامنے ہے، آپ انسانوں کے سامنے یہ اپنی لب گشائی کرتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الی۔ اب آئیے یہ محمد جو کچھ ارشاد فرما رہے ہیں زندگی بھر میں 63 سال میں کیا کیا کچھ ہے، اس 63 سال کے عرصے میں رسول خدا نے جو جملے بھی ارشاد فرمائے ہیں خدا نے ہر جملے کے اوپر مہر لگا دی کہ یہ وحی الہی ہے۔ آئیے کچھ وحی الہی ایسی ہیں کہ جو آیات قرآنی ہیں، کچھ وحی الہی ایسی ہیں کہ جنہیں احادیث قدسی کہا جاتا ہے، اور کچھ وحی الہی ایسی ہیں جنہیں ہم حدیث رسول خدا کہتے ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہی خاتم الانبیاء ہیں کہ جن کی زبان مقدس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے وہ اپنی ہوائے نفس سے، مگر یہ کہ ہم وحی نازل کرتے ہیں۔ اب یہی رسول اگر کسی کو اپنے زانوں پر ممبر پہ بیٹھے خطاب کر رہے ہیں، حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں اور زانوں پر بٹھال لیتے ہیں، بلاتے ہیں آؤ حسن، وحی آئی آؤ حسن۔ رسول فرما رہے ہیں نا، رسول نے کچھ نہیں فرمانا ہے اپنی مرضی سے، خدا وحی نازل کرے گا تو ارشاد فرمائیں گے آؤ حسن، اور پھر آؤ حسین، حسین بیٹھ گئے انہما منی، وحی آ رہی ہے۔ یہ رسول ارشاد ہی نہیں فرماتے کچھ اپنی مرضی سے، انہما منی وانا منہما، میں ان سے ہوں یہ دونوں مجھ سے ہیں۔ اللہم وال من والاہما، اے خدایا محبت کر ان سے جو ان دونوں سے محبت کریں، وعاد من عاداہما، ان دونوں سے نفرت کا، ان دونوں سے نفرت کرنے والوں سے تو نفرت کر۔ اللہم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصرا، اے خدایا جو ان کی مدد کرے تو ان کی مدد کر، اور اے خدایا جو ان کو اذیت پہنچائے تو ان سے دشمنی رکھ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ کا رسول لوگوں کو یہ بتا رہا اسی لیے ہے کہ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوئے اس آڈینس کے مجمع کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کون دل سے کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ، یہ کون دل سے کہہ رہا ہے اور کون صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ اسی لیے رسول خدا ان کے لیے ایک اسکیل دے رہے ہیں۔ اسکیل کیا دیا رسول خدا نے؟ فرمایا تم میں سے، اب ایک ہدایت کر رہا ہوں، فقط ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج کے
تمام تر پیرنٹس کو آئیز اوپن رکھنی ہے اپنے بچوں کی تربیت میں کہ جن اسکولوں میں وہ بھیج رہے ہیں نا، ان اسکولوں کے اندر ایک ایسا نصاب بنا کر، اسی بل کی طرح کا بلبلاتا ہوا نصاب، صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر، اسی بل کی طرح کا بلبلاتا ہوا نصاب جو آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، آپ کے بچوں کو وہ چیزیں جو بنو امیہ چاہتے تھے ان کے دین کا حصہ بنانے کے لیے بھر دیا گیا ہے۔ صلوات بھیجیے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، توجہ یہاں پر رہے سب کی۔ ایسا نصاب آج پرائمری سے لے کر کے سیکنڈری تک، اور سیکنڈری سے لے کر انٹر اور ماسٹرز تک، ایسے ایسے نصاب کے اندر چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا کہ کتب ضالہ۔ بعض چیزیں کتب ضالہ ہیں، گمراہ کنندہ چیزیں۔ ایسی چیزوں کو دین کا جز بنا کر، دین اسلام کا جز بنا کر آج بچوں کو، ارلی ایج کے بچوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے بچوں کی اسلامیات کی کتاب کو اٹھائیں، دیکھیں، پڑھیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ معیار علوم آل محمد سے جو چیزیں آراستہ ہیں اور اس کے مطابق ہیں، بتا دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہے عقیدے کا جز، اور جو چیزیں علوم آل محمد سے ٹکرانے والی ہیں ان چیزوں کو ہمیں بتانا چاہیے۔ یہ پڑھنا ہے تمہیں امتحان کے لیے، اور یہ پڑھنا ہے تمہیں اس کے امتحان کے لیے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور آج اگر میں یہ عرض کر دوں کہ ذمہ داری میں نے جو والدین کو دی ہے کہ اپنی بچوں کی اسکولوں کی کتابوں کو کھول کر دیکھنے کی زحمت اٹھا لیں۔ صرف بچوں کو گھر میں یہ کہہ دینا کہ ہوم ورک کر لیا، ہوم ورک کر لو، امتحان کی تیاری کر لی، کر لیا، یہ صرف کہہ دینا آج کافی نہیں ہے۔ آج آپ کا دشمن آپ کے گھروں کے اندر اس راستے سے بھی وارد ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پر وہ بچوں کے دلوں کے اندر وہ زہر گھولنے کی ناممکن کوشش کر رہا ہے، جس میں ہمارے شیعوں کو، ہمارے اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ جاگتے رہنا بھائیوں، تاکہ ہمارے بچوں کے بعد آنے والی نسلوں کے اندر بھی محبت آل محمد اور بغض دشمنان آل محمد اسی پیک پوائنٹ کا بھرا ہوا ہو جیسا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں دیکھنا چاہتے ہیں۔